باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ سورہ آل عمران کی 97 نمبر آیت۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جس نے کفر کیا بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ حضرات، گزشتہ خطبہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ 1 مئی سے لے کر 13 مئی تک حج درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں۔ اس کی مناسبت سے حج کی فرضیت اور اس کی اہمیت اور اس کے فضائل پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت جن لوگوں کو اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، استطاعت دے رکھی ہے، وہ فوراً حج درخواست دیں اور اس فریضے سے سب کو دوش ہوں۔ حج کے متعلق جو گزشتہ خطبہ میں بیان کیا گیا تھا اس کا خلاصہ بیان کر کے مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حج جو ہے اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک ہے۔ حج جو ہے ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ صاحب استطاعت سے مراد مالی طور پر حج کے اخراجات اٹھا سکتا ہو، جسمانی طور پر صحت مند ہو، سفر حج کے قابل ہو، راستہ پرامن ہو، اور عورت کے لیے یہ ہے کہ اس کا محرم یا اس کا خاوند اس کے ساتھ ہو۔ فضائل کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل حج ہے، اور اسی طرح عمر رسیدہ کمزور اور عورت کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ حجاج کرام یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ حج جو ہے یہدم ما کان قبلہ وان الحج یہدم ما کان قبلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج جو ہے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ غربت کو مٹا دیتے ہیں۔ حج اور عمرہ غربت کو مٹا دیتے ہیں۔ پچھلا جمعہ جب میں نے یہ حدیث بیان کی، جمعے کے بعد ایک ساتھی نے ملاقات کی اور کہنے لگے میں اپنا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بتائیں کیا واقعہ؟ اس نے کہا کہ میں کاروبار کرتا تھا کسی کے ساتھ پارٹنرشپ پر، دکان بھی کرائے کی، میں اس کا حصے دار تھا، مکان بھی اپنا ذاتی نہیں تھا، کرائے کا مکان۔ میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے اور تقریباً 3.5 لاکھ روپیہ میرے پاس جمع ہوا۔ میں قرآن کی کلاس پڑھتا تھا ایک جگہ، ترجمہ کی کلاس، تو وہاں پر جب یہ آیت آئی نا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو میں نے استاد محترم سے کہا میرے پاس 3.5 لاکھ روپیہ ہے، اس وقت 2.25 لاکھ روپے کا حج ہوتا تھا، میرا اپنا ذاتی مکان بھی نہیں ہے، ذاتی کاروبار بھی نہیں ہے، پارٹنرشپ پر کام کرتا ہوں، تو
کیا مجھ پر حج فرض ہے؟ انہوں نے کہا ہاں فرض ہے، حج کرو، اللہ تمہارے مسائل ختم کرے گا۔ وہ کہتا ہے نوجوان کہ میں نے اللہ کے نام پر وہ 3.25 لاکھ روپیہ حج کے لیے جمع کروا درخواست دی، اللہ نے قبول کر۔ حج سے واپس آیا، 25,000 روپے کا میں مقروض ہو گیا۔ جیسے ہی میں واپس آیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ میرا جو پارٹنر تھا نا، وہ کہنے لگا جی وہ میں نہیں کاروبار یہ چلا سکتا، اس طرح کرو کہ تم اپنے پیٹے یہ سارا لے لو۔ میرے پاس وسائل بھی نہیں تھے، میں نے دوست احباب سے قرض لے کر وہ سارا کاروبار اپنے ذمے لے لیا۔ وہ کہتا ہے اس کے بعد اللہ نے اتنی برکت ڈالی، آج اسلامیہ پارک میں اس کا اپنا گھر بھی ہے، جو گھر اس کا ہے اس کے ساتھ باہر ایک دکان بھی ہے، پھر جس دکان پر وہ کرائے پر رہتا تھا آج وہ دکان کا مالک بھی ہے، کاروبار بھی اللہ رب العزت نے دن دگنی رات چگنی اس میں ترقی کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ثابت ہوا کہ حج اور عمرہ غربت کو مٹاتے ہیں۔ ہم بس ڈرتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بھائی اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے، فوراً حج کے لیے درخواست دیں، پھر اللہ رب العزت مسائل حل کرے گا، پریشانیاں دور کرے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر حج کے دوران اگر انسان کو موت آ جائے تو وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، الترغیب والترہیب میں یہ روایت صحیح حدیث ہے، موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج حاجا فمات، جو شخص حج کے لیے نکلے پھر اسی دوران اس کی موت آ جائے، کتب لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ، تو قیامت کے دن تک اس کے لیے حاجی کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، قیامت تک کے۔ ومن خرج معتمرا فمات، جو شخص عمرہ کے لیے نکلے پھر اسی دوران اس کی موت آ جائے، کتب لہ اجر المعتمر الی یوم القیامۃ، تو قیامت کے دن تک اس کے لیے عمرہ کرنے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، وقوف عرفات، جب وہ عرفات کے میدان میں وقوف کر رہا تھا، اونٹنی پر بیٹھا تھا، اچانک اس کی اونٹنی نے اسے نیچے گرا دیا جس سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ وفات پا گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اغسلوہ بماء وسدر، اسے پانی اور بیری سے غسل دو، وکفنوہ بثوبیہ، اور اس کی 2 چادروں میں ہی اسے کفن پہنا دو۔ کفن کی کتنی چادریں ہوتی ہیں لوگوں کو اس کا بھی نہیں پتا۔ کفن کی 3 چادریں ہونی چاہیے، سنت سے ثابت ہے۔ ہمارے یہاں پگڑی قمیص یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ 3 چادریں ہونی چاہیے، ایک شلوار کی جگہ، ایک قمیص کی جگہ اور ایک بڑی چادر، یہ 3 چادریں ہونی چاہیے کفن کی۔ اور جو احرام کی حالت میں وفات پا جاتا ہے، احرام کی کتنی چادریں ہیں؟ 2 چادریں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ان 2 چادروں کا ہی کفن پہنا دو۔ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، اس کا سر مت ڈانپو، احرام میں سر کو ڈانپنا نہیں، تو وفات پا چکا ہے، اس کا سر نہیں ڈانپنا۔ وَلَا تُحَنِّطُوهُ، اسے خوشبو بھی مت لگاؤ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے روز اسے اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ یہ تلبیہ پڑھ رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا، اس بات کا اعلان کر رہا ہوگا اے میرے رب میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرات اگر کوئی شخص، یہ بخاری مسلم کی حدیث تھی،
اگر حج کرنے کی مالی استطاعت ہو مگر بیماری کی وجہ سے حج نہیں کر سکتا تو وہ اپنی جگہ کسی اور کو حج کروائے اور اس شخص کو حج کروائے جس نے اپنا پہلے حج کیا ہوا. اور یہ بھی یاد رکھیں اگر کسی پر حج فرض تھا مگر سستی کی وجہ سے کاہلی کی وجہ سے حج رہ گیا, حج نہیں کر سکا, استطاعت رکھتا تھا مگر سستی کی وجہ سے کاہلی کی وجہ سے حج نہیں کر سکا, مر گیا, اس کی میراث میں سے اس کی وراثت میں سے حج ادا کیا جائے گا. بخاری مسلم کی حدیث, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقض اللہ فہو احق بالقضاء, اللہ کا قرض ادا کرو کیونکہ وہ پورا کیے جانے کا زیادہ حقدار ہے, اس کی وراثت میں سے حج بھی کیا جائے. اور جو حج نہیں کرتے استطاعت کے باوجود اللہ نے مال دیا ہے, جسمانی طور پر بھی تندرست ہیں, راستہ بھی پرامن ہے, اس کے باوجود حج پر نہیں جاتے. اللہ اگلے حصے میں کیا فرما رہے ہیں وَمَن كَفَرَ, اور جس نے کفر کیا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اللہ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے. وَمَن كَفَرَ, اس سے معلوم ہوا استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا کفر ہے. استطاعت کے باوجود بہت سارے لوگ ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ حج کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایک ہمارے ساتھی عمرے پر جا رہے تھے تو وہ ایک بندہ کہنے لگا جی کہاں کے ارادے ہیں, کہنے عمرے پر جا رہے. وہ کیا کرنا عمرہ کر, کیا کرنا عمرہ کر, تمہارے محلے میں کوئی غریب بچی ہے اس کی شادی کروا دو زیادہ اجر ملے گا, وہ حج کرنے کا کیا فائدہ ہے. یہ کہتے ہیں وقت کا ضیاع کہتے ہیں, پیسے کا ضیاع کہتے ہیں منکرین حدیث. اور یاد رکھیں جس کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حج میں پیسے کا ضیاع ہے, وقت کا ضیاع ہے, حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کافر ہے, اس کا اسلام سے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ہاں ایک بندہ ہے استطاعت رکھتا ہے مگر سستی کی وجہ سے کاہلی کی وجہ سے حج نہیں کر رہا, وہ دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہے مگر وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے, اسے فوراً حج کرنا چاہیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے میں ارادہ کرتا ہوں کہ شہروں میں اپنے عمال کو بھیجوں, وہ جا کر جائزہ لیں اور ہر اس شخص پر جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا جزیہ مقرر کر دیں کیونکہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. اور سنن بہقی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 3 بار فرمایا جو شخص وسعت اور پرامن راستے یعنی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا اور وہ مر جاتا ہے اس کے لیے برابر ہے چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. اگر پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر استطاعت ہوتے ہوئے میں نے حج نہ کیا ہو تو مجھے حج کرنا 6 یا 7 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ پسند ہے. 6 یا 7 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ یہ پسند ہے کہ میں حج کرنے چاہوں. اس لیے جسے اللہ نے استطاعت دی ہے اسے لیٹ نہیں کرنا چاہیے, فوراً حج کے لیے درخواست دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ جو یہاں موجود ہیں جو استطاعت رکھتے ہیں یا اللہ ان کو حج کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جو استطاعت نہیں رکھتے مردوں میں سے عورتوں میں سے اے اللہ انہیں اپنی جناب سے حج اور عمرہ کروا. اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. اے اللہ جو
حج کی خواہش رکھتے ہیں، عمرے کی خواہش رکھتے ہیں، اے اللہ مردوں میں سے عورتوں میں سے اے اللہ ان کی خواہش پوری فرما۔ اب سفر حج سے پہلے چند آداب بھی جان لیں۔ حج جو ہے نا اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، فریضہ سمجھتے ہوئے، دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اس لیے نہیں کہ لوگ جان جائیں کہ یہ حاجی صاحب ہیں، پورے محلے کو اکٹھا کر کے، پورے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے پھر ہم حج کے لیے نکلتے۔ ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی عمل اس وقت تک قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے گا اگر وہ دکھلاوے کے لیے ہو، ریاکاری کے لیے ہو۔ وہی عمل اللہ قبول کرتا ہے جو اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء، سورہ بینہ کی 5 نمبر آیت ہے۔ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اور یکسو ہو۔ اور دوسری بات، حج جو ہے حلال کی کمائی سے کرنا چاہیے، حرام کی کمائی سے نہیں۔ حرام کی کمائی سے جتنی مرضی آپ عبادت کریں، حج کریں، عمرے کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا ایھا الناس ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، اے لوگو اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ پھر آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو دور دراز کا سفر کر کے پراگندہ حالت میں غبار آلود ہو کر حرم میں پہنچتا ہے اور رو رو کر دعائیں کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر یا ربی یا ربی، ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذالک، اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا لباس بھی حرام کی کمائی کا، اس کی پرورش بھی حرام کی کمائی سے ہوئی۔ فانا یستجاب لذالک، اللہ اس کی دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ اس کی عبادت کیسے قبول ہوگی؟ اس کا حج کیسے قبول ہوگا؟ وہ تو حرام کی کمائی سے حج کر رہا ہے، حرام کی کمائی سے عمرہ کر رہا ہے۔ تیسری بات، جب آپ حج کا ارادہ کر لیں، ویسے بھی گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، لیکن جب آپ حج کا ارادہ کر لیں پھر سچے دل سے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں، اور لوگوں کا کوئی حق اگر آپ کے ذمے ہے اس کو ادا کر دیں، اور اپنے گھر والوں کو اللہ سے ڈرنے کی، تقویٰ کی تلقین کریں۔ اور چوتھی بات، حج کا ارادہ کر کے، حج درخواست دے کے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، آپ کی درخواست قبول ہو جاتی ہے، تو پھر حج و عمرہ کے احکامات سیکھنے چاہیے۔ علماء کے پاس آئیں، ایسی جگہ پر جائیں جہاں قرآن و سنت کے مطابق حج کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، وہاں جانا چاہیے۔ بار بار یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں جائیں جہاں قرآن و سنت کے مطابق حج کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، تم حج کے احکام سیکھ لو۔ مسلم کی حدیث ہے فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَٰذِهِ، کیونکہ مجھے معلوم نہیں شاید میں اس حج کے بعد دوسرا حج نہ کر سکوں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ اگر آپ اتنے پیسے لگا کر 8-10 لاکھ روپیہ خرچ کر کے وہاں جاتے ہیں اور سنت کے مطابق بڑے بڑے علماء وہاں جا کر 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھتے، ظہر اثر، ظہر کے وقت ظہر، اثر کے وقت اثر، اور اپنی اپنی نمازیں کرواتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اثر اکٹھی پڑھی ہے، مغرب عشاء اکٹھی پڑھی ہے، اور ہمارے یہاں مغرب کے وقت مغرب عشاء
مطابق ظہر اثر عرفات کے میدان میں اکٹھی پڑھی جائے گی، اور پھر مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی جائے گی۔ بات یاد رکھیں، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جو حج پر جا رہے ہیں انہیں سنت کے مطابق حج کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے جہاں سنت کے مطابق حج کروانا سکھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ استطاعت رکھتے ہیں انہیں بھی، اور جو نہیں رکھتے اے اللہ ان کو بھی حج اور عمرہ کے لیے قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔